children. So آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پلے کا آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ میں کیا رول ہوتا ہے. دیکھیں بچہ جو ہی ہوش سنبھالتا ہے تو وہ پلے کرنا شروع کر دیتا ہے. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ بچہ کریڈل میں بھی پلے کر رہا ہوتا ہے تو وہ غلط نہ ہوگا. کریڈل میں جو انیشیل آپ کے بچے کے پلے کا انداز ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے. زیادہ تر اس کا پلے موٹر جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ والا ہوتا ہے. ٹانگیں مارتے رہنا, ہاتھ مارتے رہنا, کوئی چیز پکڑ لینا تو اس کو منہ میں ڈال لینا, اگر جھنجھنا آ جائے تو اس کو جھناتے رہنا اور اس کی آواز دوبارہ بار بار جھنا کے اس کو ریپیٹ کرتے رہنا. اگر اس کے جھولے کے اوپر کوئی چیزیں لٹک رہی ہیں تو ان کی طرف ہاتھ بڑھانا, ان کو پکڑنا, یہ اس کا انداز ہوتا ہے. اس کی عمر کے مطابق اس کا یہ کھیل ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے کھیل کی انداز بھی بدلتے جاتے ہیں. جب یہ کریڈل والا جو کھیل ہے اس سے بڑھ کے جب وہ کرال کرنا شروع کرے گا تو اس کا کھیل کا انداز ہوگا, اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپلوریٹری پلے. چیزوں کو وہ تلاش کرتا ہے, کرال کرتے کرتے جائے گا, ایک جگہ پہ جا کے وہ سہارے سے کھڑا ہو جائے گا, وہاں پہ جو چیز ہوگی اس کو پکڑے گا, پکڑ کے اس کو دیکھے گا, آبزرو کرے گا, منہ میں ڈالے گا, بری لگے گی پھینک دے گا, پھر کسی اور طرف چل پڑے گا اور کوئی اور چیز پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اس کے کھیل کے انداز آہستہ آہستہ بدلتے چلے جاتے ہیں. ایکسپلوریٹری کھیل سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ جب 2-3 سال 2-3-4 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو اب اس کو کھلونوں کے ساتھ دلچسپی ہو جاتی ہے. وہ انکوزیٹو سا ہو جاتا ہے کہ یہ جانور ہیں, یہ جو ہے وہ اور کیا گاڑیاں ہیں, یہ ڈنکی ہے, یہ اس کا بلاکس ہیں, بلاکس کو چھوٹا نیچے بلاکس کو جوڑتے رہنا یا ان کو جو پزلز ہوتے ہیں ان کو آپس میں جوڑتے رہتا, اس کو ہم کہتے ہیں وہ خود کھیل رہا ہے. سالٹری پلے ہے اس کا, سالٹری پلے اس سے بھی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا کے بارے میں وہ اپنے ٹوائز اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. اس نے شاید ہاتھی نہیں دیکھا ہوتا 2-3 سال کی عمر میں, لیکن اس کو مانوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھی ہے, یہ گائے ہے, یہ بکری ہے, یہ بلی ہے, یہ کتا ہے. اس کو اگر بلاکس مل جائیں, وہ اس کے کھلونے مل جائیں, وہ اسی طرح رنگوں کی پہچان اس کو آنی شروع ہو جاتی ہے اور رنگوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ سمبولک پلیس کی طرف چلے جاتا ہے, امیجنری پلیس کی طرف چلے جاتا ہے, جس میں وہ گھر بناتا ہے. گھر بنا کے اس میں وہ جو ہے وہ کھلونے, یہ بیڈ روم ہے, بیڈ روم میں یہ بیڈ پڑا ہوا ہے, یہ ساتھ میز پڑا ہوا ہے, بیڈ کے اوپر گڑیا سو رہی ہے, اور جو ہے نا یہ کچن ہے, کچن میں برتن رکھتا ہے, چولہا رکھتا ہے, بلکہ پانی وانی ڈال کے پکانے والا ڈرامہ شروع کر دیتا ہے, اور پھر پیالیوں میں ڈال کے چائے وائے جو ہے نا لا کے وہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ کھانے, یعنی وہ انفیکٹ وہ اپنی اب میں یہ پلے کا رول کیا بتا رہا ہوں سوشلائزیشن کے حوالے سے, وہ جو اس نے فیوچر میں انیکٹ کرنے ہوتے ہیں رولز, وہ کر رہا ہوتا ہے کھیل میں. کیا گڑیا کو نہلا رہا ہوتا ہے, گڑیا کے کپڑے چینج کر رہا ہوتا ہے یا ہوتی ہے, جو بھی بچے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کی شادی بیاہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کھانا پکانا, جب جیسے میں نے بتایا کھانا پکانا ہو رہا ہوتا ہے, گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں, گاڑیوں میں وہ بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں, یہ گاڑی جا رہی ہے, آگے سے ہٹ جاؤ, پی وغیرہ وغیرہ. سو ہیئرنگ امپیئرڈ بچہ بھی اسی طرح پلے سے سوشلائزیشن اس کی ہوتی ہے. یہ ایک میتھڈ آف سوشلائزیشن ہے اس کا, وہ سوشلائزیشن کر رہا ہوتا ہے پلے سے.
کھیلوں سے. پھر یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے. اب وہ گرو کر کے 5-6 سال کی عمر میں جب باہر نکلنا شروع ہوتا ہے گلی میں, تو وہاں جو کھیل ہوتے ہیں وہ کھیل رہا ہوتا ہے. اب تو یہ گلی ڈنڈا وغیرہ ختم ہو گئے ہیں. بنیادی طور پہلے تو زمانے میں تو سمپل سے کھیل ہوتے تھے, پٹھو گرم ہوتا تھا, گلی ڈنڈا ہوتا تھا, اس قسم کے کھیل ہوتے تھے, یا جھولے جھولنا. یہ اس سے بڑھ کے پھر جب اور تھوڑا سا بڑھتے تھے تو فٹ بال, کرکٹ, والی بال وغیرہ وغیرہ یہ کھیل. ہیئرنگ امپیئرڈ بچے تمام یہ کھیل کھیلتے ہیں, اور ان کھیلوں سے ان کو کیا سوشلائزیشن ہوتی ہے. ان کھیلوں کی مدد سے ان کی سوشلائزیشن یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی بھی ایک کھیل کی مانند ہے جس کے کچھ رولز ہیں. رولز کو اوبے کرنا ہوتا ہے, ان کو رولز کو فالو کرنے ہیں, رولز کو اوبے کرنے ہیں. پھر زندگی کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے, زندگی میں بھی ہار جیت ہوتی ہے. ہار ہو جائے تو زیادہ مایوسی نہیں کرنی, زندگی کا یہ نہیں سمجھنا کہ اخیر ہو گئی یا ہار گئے ہم. جیت جائے تو اپنے دماغ میں وہ فخر نہیں کرنا, زیادہ اس کو اپنا غرور نہیں کرنا, اس میں بھر نہیں دینا اس میں کہ ہم بڑے لوگ, میں بڑا ہو گیا ہوں بہت, کیا میں جیت گیا ہوں. سو ہار جیت کو فیس کرنا. باکسنگ کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکٹیو پلے ہوتا ہے, پیسو پلے ہوتا ہے, دونوں قسم کی پلیز ہوتی ہیں. ایکٹیو پلے میں آپ خود کھیل رہے ہوتے ہو, پیسو پلے میں کوئی اور کھیل رہا ہوتا ہے, آپ دیکھ رہے ہوتے ہو. سو پیسو پلے میں آپ دیکھ رہے ہو کہ باکسنگ ہو رہی ہے, باکسنگ سے پہلے آپ کو پتہ ہے انہوں نے گھوسے مار مار کے ایک دوسرے کو فنا کر دینا اور لٹا دینا ہے, ناک آؤٹ کر دینا ہے. یہ الٹیمیٹلی گول ہے. لیکن اس سے پہلے وہ آتے ہیں, ہینڈ شیک کرتے ہیں, اور پھر جو ہے نا وہ کھیل کے انداز میں کھیلتی ہیں. آپ کو ناجائز جگہ پہ مکہ نہیں مارتے, جہاں پہ مکہ مارنے کی اجازت ہے وہاں پہ مکہ مارتے ہیں. غلط انداز سے مکہ نہیں مارتے, آپ کا صحیح پنچ مارتے ہیں جیسا کہ رول کے مطابق پنچ مارتے ہیں. اور پھر کوئی جیت جائے ہار جائے, مکے مار مار کے کھا کے اس کے باوجود آخر میں گلے لگتے ہو اور کہتے ہو. اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا ہوتی ہے کھیل میں. یہ ساری چیزیں جو ہے جو کھیل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, یہ الٹیمیٹلی سوشلائزیشن کے کام آتی ہیں. میں اپنے ادارے کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, ہمارے بچے کھیل میں ہم ان کو وفر جو ہے نا وہ مہیا کرتے تھے فیسلٹیز. ہمارے ادارے کے 2 بچے نیشنل ٹیم کے کرکٹ کے ممبر بنے, 2 بچے ایٹ اے ٹائم, ایک پوائنٹ کے اوپر 11 بندوں جو تھے میل, فلی گرون میل کے جو تھے, وہ ٹیم تھی پاکستان نیشنل لیول کی. اس کے ہماری اسکول سے جو کالج کے 2 پلیئر تھے وہ کرکٹ ٹیم کے وہ ممبر بنے نیشنل لیول کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. پھر ہم ان کو جو ہے نا وہ یہ جمناسٹک کی ٹیم, ہماری جمناسٹک کی ٹیم جو تھی وہ اتنی اچھی تھی کہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر عام اسکولوں کا کمپٹیشن ہوا, اور اس میں ہماری ٹیم فرسٹ آئی تھی جمناسٹک میں. سو ان بچوں کی جو ہیئرنگ امپیئرڈ بچے ہیں, بول نہیں سکتے نا, سن نہیں سکتے نا, باقی فزیکلی تو ٹاپ فٹ ہوتے ہیں. سو ان کو آپ اپرچونٹی پرووائڈ کریں تو یہ ایکسل کرتے ہیں اپنے فیلڈ میں. سو آپ ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کریں تاکہ یہ اپنے فیلڈ میں ایکسل کریں. یہ جو ہے نا آپ نے کرنا ہے. اور اس پروسیس میں ان کی سوشلائزیشن جو ہو رہی ہوتی ہے, آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ہم صرف اس لیول نیشنل لیول کے اوپر نہیں, ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر کمپیٹ کرتے تھے. انڈیا میں اولمپکس ہوئے تو ہم نے اپنی ٹیم ٹیچر کے 2 ٹیچرز کی رہنمائی میں ہم نے اپنی ٹیم انڈیا بھیجی, باقاعدہ ظاہر ویزے لے کے, حکومت سے پرمیشن لے کے, اور فنڈ لے کے, اسپانسر کر کے, پیسے اکٹھے کر کے ان کو اسپانسر کیا. ان کو انڈیا میں ہم نے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اولمپکس چل رہے تھے, ہم نے انڈیا بھیجی تھی. کیا کیا سوشلائزیشن کی کیا ہوئی ان کی, یعنی کہ وہ نیشنل لیول سے نکل کے انٹرنیشنل لیول کے اوپر انہوں نے انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا.
دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے پھر انڈیا میں گئے تو انڈیا والوں نے ان کی مختلف ہسٹوریکل مقامات کی سیر کرائی. تو کیا ہوا اس سے؟ ان کی ہورائزن بڑھا، ان کو انہوں نے دنیا کے رسم و رواج، ہمسایہ ملک کے خاص طور پہ وہاں پہ انڈیا میں اور لوگ ممالک کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے جن کے ساتھ ان کے میچز کھیلنے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا. تو اس سے کیا ہوا؟ ان کا جو ظاہر ہے ایک تو سیلف اسٹیم میں اضافہ ہوا، سیلف کانسیپٹ میں ان کی بہتری آئی کہ میں تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کمپیٹ کر سکتا ہوں. سیلف کانسیپٹ میں بہتری آئی. میں یہ ٹاپک آپ کس پوائنٹ آف ویو سے سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں؟ سوشل ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ ٹاپک چل رہے ہیں. آپ کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے، سوشل ڈیولپمنٹ کیا آ رہی ہے. سو پلیز نوٹ کریں جب آپ جو ہے نا یہ پلے کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ میں اور سوشل ڈیولپمنٹ. آپ ان کو ہر لیول کے اوپر اپرچونٹیز پرووائڈ کر رہے ہو، اور جب کر رہے ہو تو ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اب ایک بچہ جو نیشنل لیول کے اوپر گیمز میں پارٹیسپیٹ کر رہا آ رہا ہے، اس کا سیلف اسٹیم اور سیلف ریسپیکٹ اور سیلف کانسیپٹ اس میں کتنا بڑھوتی ہوئی ہوگی، کتنا اضافہ ہوا ہوگا. سو آپ جو ہے پلے کا اپرچونٹی، یہ تھوڑی سی پیس آف ایڈوائس بھی ہے. اگر آپ کے نارمل بچوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی ہیئرنگ امپیئر بچے ہیں تو ان کو بھی آپ میکسیمم اپرچونٹیز دیں. پڑھائی چلتی رہتی ہے. میرا جیسے میں نے بتایا 15 سال سے زیادہ میرا ایکسپیرینس ہے ایز اے پرنسپل، جس میں 13.5 سال اسپیشل بچوں کا اور 1.5-2 سال میرا جو ملک کی 4000 سے زیادہ بچے تھے نارمل بچوں کا ادارہ، اس کا میں پرنسپل تھا. اسپیشل بچوں کے بعد میں نارمل بچوں کا، جیسے میں بتا رہا ہوں، پرنسپل تھا. بچوں کو آپ اگر ان کی صحیح طریقے پہ ان کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ ان کو کھیل کود اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپرچونٹیز پرووائڈ کریں. میں اپنے ہیئرنگ امپیئرڈ کو کی بات کر رہا ہوں. ہمارا نہ صرف جمناسٹک کی ٹیم تھی، کرکٹ کی ٹیم تھی، فٹ بال کی ٹیم تھی، اور ان کے ہم نے ہاؤسز بنائے ہوئے تھے. حالانکہ جو ہے نا وہ ہاؤسز عام طور پہ ہاسٹل والے جہاں مکمل ریزائڈنگ ہو، کیڈٹ کالج یا ملٹری کالج یا ایسے جہاں پہ 100% بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں، وہاں ہاؤسز ہوتی ہیں. لیکن ہمارا محدود پیمانے پہ ایک ہاسٹل تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے پورے ادارے کو ہاؤسز میں 4 ہاؤسز میں تقسیم کر کے آپس میں انٹر ہاؤس کمپٹیشن کرواتے تھے. پھر ان کو انعامات ملتے تھے اور جنٹریز بلائی جاتی تھی پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے، تاکہ وہ سمجھے کہ ہماری اہمیت کتنی ہے. 2 سے 3 دفعہ پرویز مشرف صاحب کی مسز جو تھی اس زمانے صدر تھے، ان کی مسز آئی تھی، چیف گیسٹ تھی. سو چیف گیسٹ اگر صدر کی مسز بیٹھی ہوں، آپ آپس میں گیمز کھیل کے پھر پرائز ان سے لے رہے ہوں، تو آپ کا جو سیلف اسٹیم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ان خاص طور پہ جو یہ محروم سماعت بچے ہوتے ہیں، لفظ میں نے آج محروم سماعت پہلی دفعہ استعمال کی، ہیئرنگ امپیئرڈ، اردو میں محروم سماعت بچے کہتے ہیں. تو یہ اپرچونٹیز ان کو پرووائڈ کرو، ہر قسم کی اپرچونٹیز، مثلاً ڈرامہ، مثلاً ڈانس، مثلاً ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہیئرنگ امپیئرڈ کا ڈرامہ ہو رہا ہے، ہیئرنگ امپیئرڈ کا جو ہے وہ اسکٹس چل رہے ہیں، اس کے جو ہے نا وہ ڈانسز ہو رہے ہیں. کیسے؟ ان کو یہ کمی کا احساس نہ ہو کہ وہ میوزک سن نہیں سکتے. ان کو یہ اس میوزک کے ساتھ ساتھ اشاروں میں ٹیچر جو ہے نا ان کو سٹیپس سکھاتی ہیں
اور وہ بہترین لوڈی ڈال لیتے ہیں, بہترین بھنگڑا ڈال لیتے ہیں, بہترین اور ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. اگر آپ کو شک ہے, میری بات کا اعتبار نہیں آ رہا, تو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جائیں, آپ کو میں نے 2-3 ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں جو ان کے پیرنٹس ڈے کا فنکشن ہوا تھا, جو ان کا اینول سپورٹس ڈے ہمارا الگ ہوتا تھا, اینول پیرنٹس ڈے الگ ہوتا تھا. اینول سپورٹس ڈے کے اوپر ہم جو آپس میں کمپٹیشن کرواتے تھے, ان کمپٹیشن کے انٹر ہاؤس کمپٹیشن جو فائنل ہوتا تھا, اس کے پھر جو چیف گیسٹ ہوتا تھا اس سے انعامات دلواتے تھے سارے پیرنٹس کو, جو ہے نا وہ اکٹھا کر کے. اٹ یوزڈ ٹو بی ہیوج ڈے. آپ کو اینول سپورٹس ڈے کی بھی ویڈیو میری چینل کے اوپر ملے گی. آپ کو اینول پیرنٹس ڈے کی ویڈیو بھی میرے چینل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور پھر آپ کو یقین آئے گا کہ یہ ان کا جمناسٹک کا کیا لیول تھا. بس جمناسٹک کرتے ہوئے آپ بچے دیکھیں گے, آگ کا وہ ہولہ ہے جس میں سے وہ جمپ کر کے چھلانگ لگا رہے ہیں آگ کے وہ ہولے سے, اس حد تک وہ ان کا لیول ہوتا تھا. اور پھر پیرنٹس ڈے کے اوپر آپ سکٹس دیکھیں گے وہ جو انہوں نے کیے ہیں, بہترین سکٹ. اس کے پیچھے آواز کوئی اور بنا کے دے دیتا تھا, لیکن سکٹ وہ کرتے تھے کامک قسم کے سکٹ جس میں ہیومر ہوتا تھا. میں یہ آپ کو کس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں؟ میں اس ریفرنس سے بات کروں سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, سائیکولوجیکل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ یہ پلے اور ریکریشنل ایکٹیویٹیز بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں ان کی سائیکی ڈیولپمنٹ کرنے میں, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنے میں, ان کے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرنے میں, سب کچھ. ایک بچہ جو آپ صرف اس کو اسکول بھیجیں گے, اسکول سے واپس آ جائے گا, وہ اپنے آپ کو محدود محسوس کرے گا. اس کی انرجی سے آپ زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. اس کو آپ پہلے لوکل لیول پہ ایکسپوجر دیں, ایک سٹینڈرڈ گین کرے گا. پھر اس کو جو ہے نا آپ پکچر دیکھیں, ہم صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو اسکول میں بند رکھتے تھے. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ہر سال ہمارے بچے 15 دن کے ایکسکرشن ٹرپ کے اوپر دور دراز علاقوں میں جاتے تھے. ناردرن ایریا میں میں اپنے ٹینیور میں 2 دفعہ بچوں کو لے کے گیا, اپ ٹو کھجرات پاس. 2 کوسٹر اپنے بھرے اور لے کے ان کو نکل گیا, اور ان کو جگہ جگہ دکھائی. ان کو آپ نارمل بچوں کے ساتھ آپ نے سیر سپاٹا اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, بچوں کے اوپر جو ذہنیت کے اوپر اثر پڑتا ہے, ایگزیکٹلی ہیئرنگ امپیئرڈ کی پرسنالٹی کے اوپر بھی یہی اثر پڑتا ہے. ان کو آپ اویئرنیس دیتے ہو علاقوں کا, پہاڑوں کا, لوگوں کے بیہیویئر کا, لوگوں کے کلچر کو دیکھتے ہیں. ہم نے جو ہے نا 2 سال ہم سوات گئے, 2 سال ہم کاغان گئے, 2 سال ہم ناردرن ایریا گئے, اور مری تو ہمارا جب برف باری پڑی, جب جو ہی ہم سنتے تھے برف باری ہو رہی ہے, لے کے ٹرپ نکل گئے مری. کس لیے؟ بچوں کا ایکسپوجر ہوتا ہے, بچے سیکھتے ہیں. بچے کتابوں سے وہ نہیں سیکھتے, جو آن گراؤنڈ ہوتے ہوئے دیکھتے سیکھتے ہیں. ان بچوں کو اکثر کے ماں باپ نہیں افورڈ کر پا سکتے. مجھے بتائیں نا کتنوں کے ماں باپ ان کو ناردرن ایریا لے کے گئے ہیں, کتنوں کے ماں باپ ان کو کاغان ناغان لے کے گئے ہیں, کتنوں کے ماں باپ ان کو سوات 2 دفعہ, کاغان 2 دفعہ, ناردرن ایریا 2 دفعہ, اور مری تو ہر برف باری پہ. اور یہ ایوب پارک وغیرہ, اور یہ جو دیگر اپنا اسلام آباد کے پارک وغیرہ, ان میں تو ہم اکثر نکلے رہتے تھے. بچوں کی ایجوکیشن اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایسے ہوتی ہے. ان کی سوشلائزیشن کا بہترین طریقہ پلے اور ریکریشن ہے. میں اس کے اوپر زیادہ ٹائم اس لیے لے رہا ہوں کہ میرا ذاتی تجربہ جو کافی ہے, میں معذرت خانہ انداز اس میں اپنا بالکل نہیں اپنا رہا, کافی اس تجربے سے میں نے یہی بات سیکھی ہے کہ ایکڈیمکس کا اپنا ایک مقام ہے, لیکن ان کو پریکٹیکلی لے کے باہر نکلو. اسپیشل بچوں
जितना ज्यादा आप इनको बाहर लेके निकलोगे और ऑन ग्राउंड इनको सिखाओगे, ये बच्चे बहुत प्यार करने वाले हैं, ये बच्चे बहुत लाड करने वाले हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा प्यार दो तो ये आपको इतना प्यार देते हैं जवाब में, ठीक है। सो इस पे मैं बोले चला जाऊं तो सारा दिन बोलता रहूंगा, लेकिन इसकी अहमियत थी इसलिए मैंने इसको इतना टाइम दिया कि प्ले और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्ले और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इनकी सोशियो और साइको डेवलपमेंट के ऊपर इंतहाई मुस्बत किरदार अदा करते हैं और इनको ज्यादा से ज्यादा मौके देने चाहिए।